السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، ایٹامک انرجی ایک ایسی انرجی ہے جس کے حصول کے لیے پچھلی صدی کے شروع سے ہی سائنسدان کوششیں کر رہے تھے، اور پھر پہلے تو کوشش کرتے رہے کہ اس انرجی کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اس انسان کے سہولتوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ پھر جب جنگ عظیم کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی پہلی جنگ عظیم 1915 میں ہوئی، اس وقت تک بھی اس کا استعمال پرامن مقاصد کے لیے ہوا تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے آتے آتے یعنی 1945 تک انسان اس قابل ہو گیا تھا کہ اس انرجی کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرے، اور اس سلسلے میں کافی کوششیں آگے بڑھ چکی تھیں، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹم بم ایجاد ہو چکا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ ایٹم بم کو استعمال کریں اور اس کا تجربہ کیا جائے کہ کتنی دوائی پھیلتی ہے اس سے، اور اس کا تجربہ دوسری جنگ عظیم میں دنیا نے دیکھ لیا۔ یعنی امریکہ نے 2 بم جاپان کے بڑے شہروں پر پھینکے، ہیروشیما اور ناگاساکی، اور ایک بم ایک شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو گیا، یعنی 2 بم سے 2 شہر تباہ ہو گئے۔ اور اندازہ لگائیے آپ کہ اس وقت جو لاکھوں اموات ہوئیں سو ہوئیں، اس کے اثرات برسوں قائم رہے، یعنی برسوں لوگ اس تابکاری اثرات سے مرتے رہے، معذور ہوتے رہے، بیمار ہوتے رہے۔ تو انسان کو احساس ہوا کہ یہ تو بہت ہی اہم چیز ہے، اور اس کو پرامن مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح دشمن کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو سب ملکوں نے پھر اس کے مزید حصول کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ اس کے بعد جنگ عظیم کے بعد ہم نے دیکھا، یعنی جنگ عظیم کے وقت صرف امریکہ ہی اس کا کامیاب تجربے کر چکا تھا، بعد میں فرانس نے، جرمنی نے، اور انگلینڈ نے، روس نے، پھر اس کے بعد چائنا نے، ان سب نے ایٹامک انرجی پر نہ صرف قابو پا لیا بلکہ اسے ایٹم بم بھی بنانے شروع کر دیے تھے۔ تو بہرحال ایک دوڑ لگی ہوئی تھی پچھلے صدی میں کہ کون اس کے حصول کے لیے آگے بڑھتا ہے اور کون اس کو حاصل کرتا ہے۔ پھر ہمیں معلوم ہے کہ 1974 میں ہمارے پڑوسی ملک انڈیا نے بھی ایٹم بم بنا لیا اور اس کا تجربہ بھی کر لیا تھا 1974 میں۔ تو یعنی اپنی سیفٹی کے لیے یہ ضروری سمجھا جانے لگا کہ کسی ملک کے پاس ایٹم بم، تبھی وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کر رہا تھا۔ تو یہی احساس پھر ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہوا، اور اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کو یہ پھر خیال آیا کہ پھر کیوں نہ ہم بھی پھر اس میں میدان میں آگے بڑھیں، اور اس سلسلے میں ان کی نظر پھر پڑی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اوپر، کیونکہ انہیں پتہ چلا کہ یہ اسی فیلڈ میں باہر ملکوں میں کام کر رہے ہیں، پاکستانی ہیں، باہر گئے ہیں اور اسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو اس سلسلے میں بلایا جائے اور ان سے کام لیا جائے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے، اس سارے ایٹامک انرجی کا اور اس ایٹم بم کے ہمارے یہاں تیار ہونے کا، کہ عبدالقدیر خان کو لایا گیا اور انہوں نے یہ بحث بخوبی یہ کام انجام دیا، اور ہمیں ایک ایٹمک پاور بنا کے
دنیا میں ہمارا نام پیدا کر دیا، اور اس طرح دنیا میں ایٹمک پاورز میں ایک ہمارے ملک کا نام کا بھی اضافہ ہو گیا۔ اب ہم اسٹوری شروع کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوا اور اس وقت کیا حالات تھے، پاکستان کیا کر رہا تھا ایٹامک انرجی کے سلسلے میں۔ تو مصنف نے پہلے اپنے مضمون میں انہی چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ آئیے ہم ان کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اپنے پہلے باب میں یہ لکھتے ہیں، اس کا عنوان دیا ہے کہوٹہ پلانٹ پس منظر اور پیش منظر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے جنوبی مشرق کے سمت تقریباً 23.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع کہوٹہ ایک پرسکون، شاداب اور چھوٹا سا گاؤں ہے، لیکن اسے وطن عزیز کے پرامن ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اہل وطن قومی افتخار اور ملکی سلامتی کی ناقابل تسخیر دفاعی علامت تصور کرتے ہیں۔ البتہ مغربی ذرائع ابلاغ کی پھیلائی ہوئی پراسرار جاذبیت کے باعث ساری دنیا میں مشہور ہو گیا ہے، حتیٰ کہ پاکستان کے دشمن اور مخالفین تو یہ نام سنتے ہی چونک اٹھتے ہیں۔ سہالہ، نیلور اور کوہٹہ پر مشتمل اس خوبصورت وادی میں کوہٹہ ایٹمی پلانٹ کے علاوہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا ممتاز ادارہ پنسٹیک، یہاں کی حساس تنصیبات اور کئی دوسرے ادارے قومی مفاد کے ضمن میں اہم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ اس علاقے کو عالمی حلقوں میں اب ایٹمی پارک کا نام بھی دیا جانے لگا ہے۔ آج کل اسے یعنی کوہٹہ کے علاقوں کو ایٹمی پارک کہا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کا ایٹمک پلانٹ وہاں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ کوہٹہ پلانٹ کے بارے میں بات ہو، مناسب ہے کہ ایٹمی موضوع کے وسیع تناظر میں قومی ضروریات، احوال اور حکمت عملی پر نگاہ ڈالی جائے، تاکہ آگے چل کر زیر بحث آنے والے معاملات کا احساس بخوبی ہو سکے۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی بنیاد 1956 میں رکھی گئی تھی۔ اس کے پہلے سربراہ ڈاکٹر نذیر احمد تھے، جو بنیادی طور پر کاٹن ایکسپرٹ تھے۔ انہوں نے اس ادارے کی منصوبہ بندی کی، اگرچہ یہ محض کاغذی کارروائی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی یوں داد دی جانی چاہیے کہ ابتدا میں یہ بھی ایک اہم کام تھا۔ بعد ازاں 1960 میں ڈاکٹر عثمانی کو، جو ایک ممتاز سائنسدان ہیں، اور انہیں اس ادارے کا سربراہ مامور کیا گیا۔ اس عہدے کے لیے ان کی سفارش ڈاکٹر عبدالسلام، نوبل یافتہ سائنسدان تھے، یہ بھی ایک پاکستان کے معروف ڈاکٹر عبدالسلام، انہوں نے ان کی سفارش کی تھی کہ جو ان دنوں اس وقت کے صدر ایوب کے خان کے مشیر برائے سائنسی امور تھے۔ ڈاکٹر عبدالسلام ایوب خان جو پہلے صدر تھے، ان کے سائنسی مشیر تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عثمانی نے ادارے کی بنیادیں مستحکم کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ انہیں احساس تھا کہ ملک میں نہ تو کوئی ایسا صنعتی ڈھانچہ ہے جو اس ادارے کے امور میں معاون ثابت ہو سکتا ہو، اور نہ ہی تربیت یافتہ ماہرین موجود ہیں۔ لہٰذا ایک ایسا پروگرام تشکیل دیا گیا جس کے تحت بہت سارے نوجوان سرکاری وظائف پر غیر ملکی یونیورسٹیوں سے علم اور ہنر حاصل کر کے واپس آنے لگے۔ ڈاکٹر عثمانی کے دور میں ہی ایٹمی ریئیکٹر کا معاہدہ ہوا۔ 3 سال بعد پنسٹیک کا سنگ بنیاد اس وقت کے وفاقی وزیر ذوالفقار علی بھٹو نے نیلور کے مقام پر رکھا۔ اس وقت وہ وفاقی وزیر تھے بھٹو صاحب۔ 1965 میں ریسرچ ایٹمی ریئیکٹر نصب ہوا، اور یہ 5 میگا واٹ کا سوئمنگ پول ٹائپ ریسرچ ریئیکٹر ہے، جسے امریکہ نے ایٹم برائے امن پروگرام کے تحت دیا تھا۔ امریکہ نے یہ دیا تھا پاکستان کو۔ اس طرز کے ریئیکٹر امریکہ نے پاکستان کے علاوہ دیگر تقریباً 50 ممالک کو فراہم کیے۔ 1961 میں لاہور میں ایٹامک انرجی سینٹر قائم ہوا۔ اگرچہ آگے ہے کہ لاہور کے سینٹر نے مختلف شعبوں کے لیے ماہرین کی تربیت کا فریضہ بھی انجام دیا۔ آگے چل کر اسی سینٹر نے زرعی تحقیقی سینٹرز، پنسٹیک، میڈیکل سینٹر، معدنیات کے مراکز اور کینوٹ کراچی وغیرہ کو
افرادی قوت بھی فراہم کی۔ 1972 میں ڈاکٹر عثمانی اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے تو ان کی جگہ جناب منیر احمد خان کو کمشنر کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ موصوف نے اپنی صلاحیتوں اور تجربے کے مطابق اس اہم اور حساس ادارے کی کارکردگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وطن عزیز میں سب سے پہلے نیوکلیئر انرجی یعنی جوہری توانائی کو متعارف کرایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی 137 میگا واٹ کا نیوکلیئر پاور پلانٹ یعنی کینپ کراچی میں نصب کیا گیا۔ پہلا نیوکلیئر پاور پلانٹ کراچی میں نصب کیا گیا جس کا نام تھا کینپ۔ دسمبر 1974 میں ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ کینیڈا نے جوہری توانائی کے عدم پھیلاؤ یا NPT کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد اور امریکہ کے سیاسی سفارتی دباؤ کے بعد پاکستان کو فاضل پرزوں اور ایندھن کی فراہمی بند کر دی۔ چنانچہ کمیشن نے اس چیلنج کو یوں قبول کیا کہ اس کے انجینئروں اور سائنسدانوں نے اپنے وسائل سے خود ہی ایٹمی ایندھن بنانے کی تیاری میں اہم کامیابی حاصل کر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے انجینئروں کی تربیت کا بندوبست بھی شروع کر دیا۔ چنانچہ اب کراچی کے نیوکلیئر پاور ٹریننگ سینٹر میں فنی ہنرمندوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ اس کامیابی سے پاکستان کے سائنسدانوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ پھر انہوں نے ایندھن اور خاص پرزوں کی تیاری میں خود کفالت کے پیش نظر اسی قسم کا ایک پلانٹ میان والی کے نزدیک 1976 میں چشمہ کے مقام پر دریا سندھ کے کنارے لگانے کا پروگرام بنایا۔ 24 فروری 1976 کو کینیڈا نے 3 روزہ سرکاری دورے کے دوران ہی اس وقت کے وزیر اعظم بھٹو صاحب وزیر اعظم بن چکے تھے نے انکشاف کیا کہ پاکستان نے فرانس کے ساتھ ایٹمی ریپروسیسنگ پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ کر لیا ہے، جس کی منظوری انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے بھی دے دی۔ 18 مارچ 1976 کو اس معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ پاکستان، فرانس اور IAEA کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے میں واضح طور پر درج تھا کہ پاکستان فراہم کیے جانے والے ریپروسیسنگ پلانٹ یا فرانس کے فراہم کردہ کسی بھی قسم کے مواد سے نہ تو ایٹم بم تیار کرے گا اور نہ ہی اس کو دیگر فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ پاکستان اور فرانس دونوں IAEA کو پلانٹ کی تعمیر کے کام سے متعلق آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ فرانس سے پاکستان کے منتقل کیے جانے والے آلات اور ایٹمی مواد سے متعلق بھی تفصیلات فراہم کی جاتی رہیں۔ چنانچہ پروجیکٹ کی بجلی کی پیداواری صلاحیت 900 میگا واٹ تھی۔ چشمہ پروجیکٹ کی بجلی کی پیداواری صلاحیت 900 میگا واٹ تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی منصوبہ تیار کیا گیا کہ ملکی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 2000 تک ملک بھر میں 24 ریپروسیسنگ پلانٹ قائم کیے جائیں گے۔ چشمہ کا پلانٹ اس سلسلے کی پہلی کڑی تصور کیا گیا، لیکن یہ پروگرام تقریباً 15 سال کے گزر جانے کے باوجود ہنوز کٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ چشمہ کا ایٹمک پلانٹ مکمل نہیں ہو سکا، کیونکہ اس کی تعمیر کے لیے ایک طرف تو عالمی سطح پر ٹینڈر داخل نہیں کیے جاتے، دوسرا یہ کہ فرانس نے 1976 میں طے پانے جانے والے معاہدے کے باوجود اب تک ایٹمی ریپروسیسنگ پلانٹ فراہم نہیں کیا۔ دراصل یورپی ممالک کو یہ خود ساختہ خطرہ ہے پاکستان ان تنظیمات کا استعمال کسی نہ کسی طرح فوجی مقاصد کے لیے کرے گا۔ تو یہ وہ حالات تھے جو شروع میں تھے ایٹامک انرجی کے بارے میں پاکستان میں، یعنی پاکستان نے قدم تو رکھ دیا تھا اس سلسلے میں۔ پہلا ایٹمک پلانٹ بھی کراچی میں قائم ہو گیا تھا، پھر دوسرا چشمہ میں قائم کیا جانے والا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو قومیں جو پہلے ہی ایٹم بم بنا چکی تھیں اور اس میں کافی ایڈوانس ہو گئی تھیں اس ٹیکنالوجی میں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ترقی پذیر ملک بھی اس فیلڈ میں آئیں، اور وہ بھی ایٹم بم ایٹمی انرجی کے ساتھ ساتھ ایٹم بم بنانے کا ان کو خدشہ تھا کہ اگر ان کو سارے آلات دیے گئے، پرزے دیے گئے، خام مال دیا گیا تو یہ بھی ایٹم بم بنا لیں گے۔ اس لیے انہوں نے ترقی یافتہ ممالک نے، جن کے نام میں لے چکا ہوں،
انہوں نے پوری کوشش کی کہ ترقی پذیر ممالک کو اس سے روکا جا سکے. تو انہوں نے اس پر حتی الامکان پابندیاں لگائیں پرزاجات کے اوپر اور اس ٹیکنالوجی کے اوپر اور خام مال جو را میٹیریل کی ضرورت تھی اس پر انہوں نے دوسرے ملکوں پر بھی پابندیاں لگائیں اور پاکستان پر بھی پابندیاں لگائیں. اس وجہ سے پاکستان خاطر خواہ تیزی سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا اس فیلڈ میں. اس کے آگے کے حالات انشاءاللہ آئندہ قسطیں پڑھیں گے. اجازت دیجیے. فیما اللہ.